بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئیے آسان لفظوں میں تجوید سیکھیں، یعنی قرآن مجید کو آسان تجوید کے ساتھ کیسے پڑھا جائے۔ ایک یہ ہے قرآن مجید کا آسان انداز میں تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اور دوسرا ہے آسان لفظوں میں تجوید کو یاد کرنا۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو آسان لفظوں میں تجوید کو یاد کرنا اور آسان لفظوں میں تجوید کو یاد کرنے کے بعد اس کا کیسے اجرا کرنا، یعنی اس کو ہم نے کیسے اپنے قرآن مجید کو پڑھتے وقت اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تجوید، اب یہ لفظ تجوید، یہ تجوید کیا ہے؟ تجوید کہتے ہیں عمدہ کرنا، سنوارنا اور درست کرنا۔ قراء کی اصطلاح میں تجوید کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی تمام صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ بلا تکلف ادا کرنا۔ یعنی قراء حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے پر قواعد تجوید کے مطابق ایسا عبور ہو، ایسے سہل انداز میں آپ پڑھیں، آپ کی ادائیگی اور آپ کے مخارج کی ادائیگی اس قدر اچھی اور عمدہ ہو کہ آسانی کے ساتھ آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیں۔ یہ قراء حضرات کی اصطلاح ہے کہ تجوید اس کو کہتے ہیں عمدہ کرنا اور سنوارنا، ٹھیک ہے۔ اور بچوں کی زبان میں ہم تجوید کہتے ہیں کہ ہر حرف کو صحیح کر کے پڑھنا، ہر حرف کو صحیح کر کے پڑھنا، تجوید کے خلاف پڑھنے یعنی بے قاعدہ پڑھنے، غلط پڑھنے، مجہول پڑھنے، یعنی غلط پڑھنے اور بے قاعدہ پڑھنے کو ہم لحن کہتے ہیں، اور عربی میں لحن غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک لحن جلی ہے اور ایک لحن خفی ہے۔ لحن جلی کے کیا معنی ہیں؟ لحن جلی کے معنی ہے کھلم کھلا صاف اور واضح غلطی جس کو عام آدمی بھی سمجھ سکے کہ اس بندے نے قرآن مجید میں یہ صاف اور واضح غلطی کی ہے۔ اور لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ یہ حرام ہے، کیونکہ بسا اوقات لحن جلی سے کرنے کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ قرآن مجید جب آپ نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو معنی تبدیل ہونے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے لحن جلی سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ لحن جلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ لحن جلی کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں۔ نمبر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے ہا لکھا ہوا آپ نے ہا پڑھ دیا، یا وہاں پر طا لکھا ہوا آپ نے تا پڑھ دیا، دو نقطوں والا ذا لکھا ہوا آپ نے اس کو ذا پڑھ دیا۔ تو یہ پہلی قسم ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا ضروری ہے۔ نمبر دو ہے بغیر کھینچے پڑھے جانے والے حرف کو کھینچ کر پڑھ دینا۔ با زبر با آپ نے پڑھے، با زبر با، غلط۔ اور کھینچے جانے والے حرف کو بغیر کھینچے پڑھ دینا، با کھڑا زبر با، اس کو ایک الف کھینچنا تھا، آپ نے اس کو نہیں کھینچا، با زبر با، با کھڑا زبر با پڑھ دیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کہ کھینچے جانے والے حرف کو آپ ایک الف کھینچ کر پڑھیں، اور بغیر کھینچے پڑھے جانے والے حرف کو آپ بغیر کھینچے پڑھیں۔ نمبر 3 حرکات کو آپس میں تبدیل کر دینا، یعنی کہ اگر کہیں زبر لکھا ہوا ہے آپ نے اس کی جگہ جزم پڑھ دیا، یا اس کی جگہ آپ نے زیر پڑھ دی، یا پیش لکھا ہوا تو آپ نے اس کی جگہ زبر پڑھ دیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس سے بھی بعض دفعہ نماز فوت ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے شد والے حرف کو بغیر شد کے پڑھنا، یعنی کسی حرف کے بعد تشدید، 3 دندانوں والی جو شکل ہوتی ہے اس کو تشدید ہم کہتے ہیں تجوید میں، اپنا عربی میں۔ آپ نے اس شد والے حرف کو بغیر شد کے پڑھ دیا، اور مشدد حرف کو آپ نے بغیر شد کے پڑھ دیا، جیسے الرحمن وعلم القرآن، الرحمن آپ نے اس کو پڑھ دیا،
یعنی را پر تشدید ہے، آپ نے اس کو پڑھ دیا الرحمن، یعنی کہ آپ نے ایک لام بھی پیدا کر دیا اور اس کے ساتھ آپ نے لام کے اوپر آپ نے جزم بھی پڑھ دی، آپ نے جو ہے اس کو تشدید والے حرف کو بغیر شد کے آپ نے پڑھ دیا۔ اور جزاک اللہ کی جگہ آپ بولتے ہیں جزاک اللہ ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا، یعنی شد والے حرف کو بغیر شد کے نہیں پڑھنا اور بغیر شد والے حرف کو جو ہے شد میں نہیں پڑھنا۔ نمبر 5 ہے متحرک حرف کو ساکن کر دینا اور ساکن حرف کو متحرک کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ صراط الذین انعمت، انعمت، اب نون پر یہ ہے جزم ہے، ہم نے پڑھ انعمت پڑھ دیا، انعمت علیہم، تو یہ غلط ہے۔ اچھا مجھول پڑھنا ہے، مجھول پڑھنا بے بو ہے، الے بے پے تے سے ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں، تو یہ جو ہے مجھول پڑھنا، اس کو جو ہے عربی میں جو ہے مجھول پڑھنا، یہ بھی جو ہے لحن جلی ہے۔ لحن خفی کے کیا معنی ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، لحن خفی سے مراد چھپی ہوئی پوشیدہ غلطی جس کو عام آدمی نہ سمجھ سکے مگر یہ بھی مکروہ ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جیسے را پر زبر ہے، را پر زبر ہے تو را کو جو ہے موٹا پڑھنا چاہیے، را پر جو ہے پیش ہے، را کو موٹا پڑھنا چاہیے، لیکن را جو ہے پڑھنے والے نے جو ہے را کو جو ہے زبر اور پیش کے قاعدے کے مطابق موٹا پڑھنے کے بجائے اس کو باریک پڑھ دیا، تو یہ لحن خفی ہے۔ یعنی کہ حروفوں کے حسین اور عمدہ ہونے کے جو قواعد ہیں ان کے خلاف پڑھنے سے لحن خفی واقع ہو جاتا ہے اور یہ مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔